بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج کا ہمارا بی لفٹ 19واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم لکھنے کی صلاحیت، درخواست لکھ سکیں، عنوان اور آغاز کی مدد سے کم از کم 175 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھ سکیں۔ دو کام ہم نے کرنے۔ سب سے پہلا کام درخواست کو کس طرح لکھنا ہے، درخواست کسے کہتے ہیں۔ دوسرا کہانی لکھنے کا طریقہ کیا، ٹھیک ہے، اس کا عنوان آغاز کس طرح کرنا ہے، اور ہم نے 175 الفاظ میں اپنی کہانی کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہمارا ہے درخواست نگاری کے بنیادی اصول، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، سب سے پہلے درخواست کے 3 سنہری اصول ہیں۔ سب سے پہلا آپ نے یہ کرنا ہے کہ درخواست کو غیر ضروری طویل نہ کرے، صرف اہم باتیں آپ نے اس میں لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ درخواست ایک نئے صفحے سے شروع کریں، یہ دوسرا کام۔ اپنے کالج، شہر یا علاقے کا اصل نام تحریر نہ کریں، اس کی بجائے الف با جیم لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اصول ہیں درخواست کے۔ دوبارہ پھر دیکھ لیں کہ درخواست کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، صرف ایک صفحے پہ درخواست مکمل ہونی چاہیے، غیر ضروری باتیں آپ نے اس میں نہیں لکھنی۔ دوسرا یہ کہ جب بھی آپ نے درخواست کو لکھنا ہے، ایک الگ نئے پیج سے آپ نے اس کی شروعات کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اپنے اسکول کا نام، کالج کا نام یا شہر کا نام نہیں لکھنا، بلکہ اس کی جگہ آپ نے الف با جیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آغاز ہے اور عنوان کا درست طریقہ۔ یہ جو کلاس کے اندر متعلقہ ٹیچر ہے، یہ بھی دیکھ لیں، اسی طرح آپ نے درخواست بچوں سے کروانی ہے۔ پہلی سطر میں نام کے ساتھ جناب یا صاحب میں سے ایک لفظ لکھنا ہے۔ دونوں لفظ نہیں آئیں گے، یا جناب آئے گا یا صاحب آئے گا، بچوں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ باخدمت جناب، پرنسپل صاحب، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ باخدمت جناب پرنسپل، یا پھر لکھیں باخدمت پرنسپل صاحب، دونوں میں ایک آئے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ نیچے مثال لکھی ہوئی ہے، باخدمت جناب پرنسپل الف با جیم، یا پھر دوسری ہے اگر کسی آپ نے رسمی لکھنی ہے، باخدمت جناب ڈپٹی کمشنر، ٹھیک ہے۔ تو طویل فکرے سے گریز کریں۔ درخواست برائے فیس معافی، یہ عنوان آپ کا اس طرح ہونا چاہیے، یہ ٹھیک ہے۔ فیس معافی کے لیے درخواست لکھیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ اس طرح نہیں آپ نے لکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الفاظ کا درست چناؤ، یہ دیکھ لیں درست طریقہ کون سا ہے، جناب عالی۔ جناب عالی کے بعد یہ جو علامت ہے، اس علامت کو ندائیہ کہتے ہیں، یہ آپ نے لگانی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ برائے مہربانی، اور تیسرے نمبر پہ مؤدبانہ التماس ہے کہ اس کے بعد گزارش ہے کہ نہایت ادب سے ملتمس ہوں۔ تینوں میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چیز، جن غلطیوں سے آپ نے بچنا ہے، جناب عالیہ، جناب عالیہ، جناب اعلیٰ، جو خری زبر لگا دیتے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اور کلاس میں ٹیچر بچوں کو بتلائے گا۔ برائے مہربانی، یہ لفظ جو ہے برائے مہربانی اس طرح نہیں ہوتا، غلط ہے، یہ بچے اس طرح لکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ نفس مضمون کا آغاز، ٹھیک ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنا ہے، بلکہ یہ 3 آپ کے سامنے ہے۔ مؤدبانہ التماس ہے کہ گزارش ہے کہ نہایت ادب سے ملتمس ہوں، یہ تینوں میں سے کوئی ایک آپ نے اس طریقے سے آپ نے اپنی درخواست کو شروع کرنا ہے۔ اب اختتام اور تاریخ بائیں جانب آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اختتام پر نیچے بائیں طرف العارض یا عرض گزار، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ العارض کے نیچے آپ کا تابع فرما تحریر کریں، شخصیت کے مطابق مخلص بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آپ کا تابع دار مت لکھیں، اس کا مطلب آپ کو نوکر رکھنے والا، یہ بچوں کو بتلائیں کہ تابع دار نہیں آپ نے لکھنا، بلکہ تابع فرما یہ لفظ ہوتا ہے۔ تابع دار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کو نوکر رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تاریخ ہمیشہ بائیں طرف آپ نے لکھنی ہے، جس طرح یہ تاریخ لکھی ہوئی ابھی درخواست کا یہ خاکہ ہے آپ کے سامنے، اس خاکے کو مکمل دیکھیں، اور اسی خاکے کے مطابق آپ نے سارے بچوں کو کروانا ہے، لکھوانا ہے کلاس کے اندر، ٹھیک ہے۔ بخدمت جناب پرنسپل، یہ آ جائے گا سب سے پہلے اس سائڈ پہ۔ اس کے بعد عنوان درمیان میں آ جائے گا، درخواست برائے فیس معافی، جناب عالی آپ کا آ جائے گا۔ اس کے بعد یہاں سے درخواست کی شروعات مؤدبانہ التماس ہے، اور یہ جو تاریخ ہے العارض آپ کا تابع فرما، اور 11 مئی 2026 اس طرح آپ نے تاریخ لکھنی ہے، اور یہ آپ کے سامنے مکمل درخواست کا خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس حاصل تعلم، کہانی کو کس طرح ہم نے لکھنا ہے۔ کہانی کے سب سے پہلے بنیادی عناصر دیکھ لیں۔ ہر کہانی کا مقصد تفریح فراہم کرنا یا کوئی سبق دینا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کہانی جو ہے وہ ویسے نہیں لکھی جاتی، بچوں کو بتائیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ اس طرح 2-3 مثالیں آپ دیں، جس طرح سچ کی برکت بچوں نے پڑھی ہے چھوٹی کلاسوں کے اندر، ٹھیک ہے، کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے اندر آپ کے لیے سبق بچوں کیا تھا کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لالچی کتا، 2-3 مثالیں دے، بچے سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے، کہانی کو اس طرح نہیں لکھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھا جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں لکھی جاتی ہے، کہ ایک دفعہ کا ذکر تھا، اس کے اندر تھا کا ذکر آئے گا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایسے کرتا تھا، ٹھیک ہے، ماضی کے اندر۔ کہانی بالعموم ایک دفعہ کا ذکر ہے سے شروع کی جاتی ہے، نہ اتنی مختصر کہ ایک پیراگراف لگے اور نہ اتنی طویل کہ مضمون بن جائے، بالکل مختصر بھی نہیں اور اتنی بھی طوالت کے اندر نہیں کہ ایک کہانی کو 2-3 صفحات پہ مکمل کرے۔ اس کے بعد اگلا ہے اشارات کو پھیلانا، ٹھیک ہے، خالی جگہ پر نہ کریں، صرف اشارات کو جوڑ کر خالی جگہ یا جگہ پر کرنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اشارات یا خاکے کی مدد سے کہانی لکھتے وقت واقعات کو کھول کر یا پھیلا کر ایک تسلسل کے ساتھ آپ کہانی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کہانی کا یہ پورا نقشہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ آغاز آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ آغاز کردار کے ساتھ اور ماحول کے تعارف کے ساتھ کریں، اس کے بعد پھر درمیانی حصہ ہوتا ہے جو کہ بہت دلچسپ، ٹھیک ہے، اس کے اندر چیزیں آپ نے ایڈ کرنی ہے، اور آخر میں اختتام کہانی کی تکمیل اور اس کا عنوان بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہانی لکھنے کے بعد اس کا نتیجہ یا حاصل ہونے والا سبق انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے کہانی سے کیا یعنی کہ سمجھا ہے۔ اس طرح بغیر کسی عنوان کے جو کہانی، ایک کہانی آپ نے بتلائی، نیچے آپ نے اس کا عنوان نہیں لکھا تو کیا سمجھ آئے گی کہانی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچوں کو بتلائیں کہ کہانی کا آخر میں آپ نے عنوان لکھنا ہے کہ لالچ بری بلا ہے، سچ میں برکت ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اتفاق میں برکت ہے، جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ آپ نے کام یہ کلاس کے اندر کہانی کا کروانا ہے، اور تدریسی جانچ یہ کلاس کے اندر ہی بچہ کرے گا کہ ایک درخواست آپ لکھا لیں، اور گھر کے لیے یہ نکھار ہے، کہانی ہے جو بچہ گھر میں کام کرے گا۔ اسی طرح ہمارا جو ہے وہ آج کا کام چیپٹر 4 اور صلاحیت ہے ہمارے پاس لکھنے کی مکمل ہوگی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام